شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. بھائی کم کرو، اس کو کم کرو کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو اللہ کے دین کے باتیں کرنے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق دی، اس کے دین کے نام پر اکٹھا ہونے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہمارا جو وقت اس دین کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے. کہ آج کے حساب سے ٹھیک تقریباً 1 ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج ہم 8واں سال یا تو یوں سمجھ لیجئے کہ 18 ہجری کے واقعات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو 7 ہجری کے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ کے قیام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مشرق و مغرب میں دین اسلام کو پھیلا دیا. ایک طرف روم تھے کہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مدائن فتح ہو گیا اور رومیوں کے ہاتھ سے بیت المقدس جاتا رہا، اور عمرو بن عاص فاتح مصر کہلائے، اور مصر کے اندر بہت جلد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو پھیلا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ اسلام بڑھا تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنا اصول ہے کہ آزمانا اور پھر ان کے درجات کو بڑھانا. جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ گویا کہ جماعت جو بھی دین کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے ایمان کو، اپنی جمعیت کو جمع کرتی ہے، پھر اللہ کے راستے میں کام کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اصول ہے کہ اس جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کبھی تنگی کا بھی معاملہ کرتے ہیں تاکہ ان کے ایمان بھی مضبوط ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش میں پورے اتر کے ان کے درجات بھی بلند ہو جائیں. تو یہی اصول اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں امتحان لیں گے. قائم امتحان لیں گے. کیسے امتحانات آئیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر، جوع، بھوک،
کبھی کبھی فاقہ کشی اختیار کرنا پڑے گا، کبھی دشمن غالب آ جائے گا، جینے کا ڈر۔ آج ہم یہ سب جھیل رہے ہیں، ہماری نشانی مٹانے کے لیے، ہمارے نام و نشان مٹانے کے لیے بہت سی ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے، تو ایک طرح کا خوف یہ بھی ہم دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اور مضبوط ہو جائیں۔ جب تک کہ آٹا گوندتے گوندتے اس پہ مکے نہیں پڑتے تب تک آٹا نرم نہیں ہوتا۔ ویسے ہی کیا ہے، امت مسلمہ پر یہ مصائب و آلام ان کی مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں۔ سونے کو اگر آپ ڈھالنا ہے اور اسے خالص بنانا ہے تو بھٹی میں پکانا ہے، اس کے بغیر خالص تو نہیں ملے گا۔ تو خالص ایمان والے آنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان کی بھٹی میں پکاتا ہے، پھر اس کے بعد مخلص لوگ نکلتے ہیں جو ہر چیز سہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ من الخوف والجوع، ہم تمہیں ڈر سے آزماتے ہیں، کبھی کبھی تمہارے بھوک سے آزماتے ہیں، ونقص من الاموال والانفس، اور اسی طرح کبھی کبھی تنگی رزق کر دیتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی۔ آج ہم جھیل رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش سمجھو تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رجوع ہو۔ لیکن اس پر بھی کوئی تنبیہ نہ سمجھے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم بارش کو روک دیتے ہیں، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور اسی طرح کیا ہے، کبھی کبھی تمہارے مالوں کو ہم چھین لیتے ہیں، تم غریب ہو جاتے ہو، اور اسی طرح کبھی کبھی اچھے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے۔ کثرت اموات ہم بھی جھیل رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین اسلام کے خاطر اپنا تن من دھن لٹا رہے تھے، ایسے کتنے لوگ ہیں جو 2000 سے 2017 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے، اور اس کے بعد ان کی کوئی ریمیڈی بھی نہیں ملی، ہمیں ان جیسا کوئی دوسرا پیدا بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے اموات بھی ہم لاتے ہیں، کثرت اموات بھی ہمارے پاس کیا ہے، ایک نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمائش کی۔ تو فرمایا کہ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب بشارت ہے ان سب چیزوں پر جو صبر کرتا ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اصابتہم مصیبہ، جو آنے والی تھی وہ پہنچی ہمیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم سب ہی اللہ کے ہیں اور پلٹنا ہمیں بھی کیا ہے، اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہ صرف میت کو دیکھ کے یا مردے کی خبر سن کے یا جنازہ اٹھاتے وقت ہی پڑھنا نہیں ہے، یہ ہر مصیبت پر پڑھنے والی چیز ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ کوئی مصیبت ذکر کرتے ہیں تو عام ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف مرنے کی خبر پہ انا للہ پڑھے جاتا، اور انا للہ کیا ہے، پڑھنا صرف مرنے کی خبر پر ہے۔ ایک آدمی نے فون پہ کیا ہے، ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی کہ زبان سے نکل گیا کہ انا للہ، مولوی صاحب انہوں مرے نہیں، مولوی صاحب خالی ایکسیڈنٹ ہی چھوا سو۔ ارے بھائی مصیبت پہ ہی پڑھا جاتا ہے بھائی، یہ نہیں کہ صرف مرنے پر ہی پڑھنا ہے، ہر مصیبت پہ پڑھ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بھی انہیں مصیبت پہنچتی ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمارا رجوع ہونا ہے، پلٹنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں، صلوات، یہ کیا ہے، مخصوص رحمت ہے۔ رب صلوات بھیجتا ہے تو مانا ہے دعائیں پہنچتی ہیں، رب کی رحمتیں پہنچتی ہیں، لیکن پھر مخصوص کیا من ربہم ورحمہ، اور رحمت بھی الگ سے پہنچتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس تناظر میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18ویں ہجری میں کس طرح جھیلتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ میں نے اس وجہ سے ہی تمہیدی طور پر کچھ باتیں رکھ دی آپ کے سامنے۔ 18 ہجری وہ ہے جو کہ یوں سمجھیے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ سہنا پڑا، بیرونی طور پر بھی اندرونی طور پر بھی۔ ہوا یہ کہ شام کے جس مقام پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح تھے کمانڈر، اور ان کی سرگردگی میں جو لشکر شام کے بڑے بڑے علاقے فتح کر چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت جلد جو بیت المقدس بھی فتح کروا دیا تھا، وہاں جس مقام پہ رہ رہے تھے سب سے پہلے ایک وبائی شکل کا مرض شروع ہو گیا۔ اور اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ شام کا نظم و نسق دیکھنے کے لیے اور شام کے ماحول کو دیکھنے کے لیے
وہاں کے عمراء کو صحیح طور پر تعیین کرنے کے لیے خود حضرت عمر بھی شام کا سفر کر چکے تھے، یعنی شام کے سفر کے لیے نکل چکے تھے، یہاں تک کہ وہ پہلے والا مقام جہاں پر ٹھہرے تھے وہاں آئے اور وہاں ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ جس جگہ لشکر چھوڑے ہوئے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، وہاں پر ایک وبا آ چکی ہے۔ وبا کیا تھی؟ طاعون تھا۔ طاعون کسے کہتے ہیں؟ طاعون کہتے ہیں پلیگ کو، جو پہلے بیماریاں آتی تھی نا، ہیضہ، پلیگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل کیا ہے؟ ایک وبا کی شکل میں آتی تھی اور کروڑوں لوگ کیا ہے اس زمانے میں مر جاتے تھے، اور یہ پھیلتی ہوئی بیماری بھی تھی، اور اس کی نشانی عمومی طور پر بتایا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کیا تھی کہ ایک چھوٹی سی پھنسی ہوتی تھی جو آ کر کیا ہاتھ یا مونڈے کے درمیان آتی تھی، جس سے نشانی پیدا ہوتی تھی کہ اسے یہ مرض ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو انسان کی زندگی 3 دن بہت زیادہ، یا نہیں تو 1 دن میں بھی ختم ہو جاتی تھی، اور انسان ایسے ہی ڈہ جاتا تھا جیسا کہ کیا ہے دیمک نے کیا ہے لکڑی کو کھا لیا ہو، جیسا کہ آج کیا ایڈز کا مریض ہے، اور اسی طرح کیا ہے دوسرے کیا خبیث امراض ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں اس زمانے میں تو یہ نہیں تھی، لیکن طاعون تھا۔ اب یہ طاعون کے بارے میں حدیث میں جو بشارت ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں پر اللہ نے طاعون بطور عذاب کے نازل کیا، پچھلی امتوں پر، لیکن میری امت میں طاعون میں مرنے والا شہید ہے، میری امت میں طاعون میں مرنے والا شہید ہے، اور طاعون میں مرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے خصوصی بشارتیں دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ طاعون میری امت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ پچھلی امتوں کے لیے عذاب تھا، میری امت کے لیے کیا ہے؟ عذاب نہیں، رحمت ہے، اور اس میں جو مرنے والا ہے وہ شہید کے مقام پہ ہے۔ اور یہ حدیث اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھی، معلوم تھی، سب جانتے تھے۔ تو ایسے ہی وقت میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو کہ کمانڈر تھے اس وقت، اور امین هذه الامہ، اس پورے امت کے امین کے لقب سے مشہور تھے، اور ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی ایمانداری، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی حضرت عمر جیسی شخصیت سے بھی کیا ہے کبھی کبھی بڑھ جاتا تھا۔ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ دراصل کیا ہے اللہ والے بندے ہیں۔ تو وہ دراصل جب دونوں ملنے کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو وہ پھنسی آئی ہوئی ہے، اور معلوم ہوا کہ یہ تھوڑی تھوڑی کر کے لشکر میں پھیل رہی ہے۔ حضرت عمر ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ طاعون ہمارے ہاں پھیل رہا ہے، کیا کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو عبیدہ تو تیار ہیں طاعون میں اپنے آپ کو دینے میں، وہ کسی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس رحمت میں جب مجھے حصہ چاہیے میں یہیں رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اور نہ لشکر کو ہی تبدیل کرنے دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس بارے میں کیا کیا احادیث آئی ہیں، تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بشارتیں دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے طور پر ہمیں تنبیہ بھی کی۔ ایک حدیث میں یہ روایت آئی ہے کہ فرمایا کہ جہاں طاعون کی خبر سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں طاعون کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، جو باہر ہے اس کو بتایا کہ وہ وہاں نہ جائے، اور جو وہاں ہے تو اس کو کہا کہ وہاں سے نہ نکلو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی لحاظ سے بھی پیشن گوئی ہے، طبی لحاظ سے بھی پیشن گوئی ہے۔ آج اس کو سائنس بالکل پرفیکٹ کہتی ہے۔ وبائی امراض کے معاملے میں اگر آپ کو خبر آئی کہ فلاں جگہ وبا پھیل رہی ہے تو اس میں ہمیں ہدایت دے دی گئی کہ وبا سے باہر کوئی بندہ ہے، کوئی دوسری کنٹری میں ہے، تو وہ صرف دیکھنے کے لیے یا آ کر کچھ اور کرنے کے لیے وہاں مت جانا چاہیے، کیونکہ وہ ابھی محفوظ ہے تو اپنی حفاظت کر لینا چاہیے۔ لیکن جو بندہ وہاں پر ہے، اس کو لگ سکتی ہے یا لگ گئی ہے، تو وہ باہر آ کے اور وبا نہیں پھیلانا چاہیے، اس کو وہیں رک جانا چاہیے، کیونکہ اس کو آنے سے ہو سکتا ہے وہ وبائی امراض جہاں نہ آئے ہوں وہاں بھی پھیل جائیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم خبر سن لو تو جو نہیں پہنچا ہے وہ وہاں سے رک جائے، جو وہاں ہے وہ وہاں سے نہ بھاگے۔ یہ حدیث بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اب تقوی کا معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ جو ہوگا وہ تقوی اور افضلیت کا معاملہ ہوگا۔ وہ کیا؟
اگر اللہ کی رحمت سمجھ کے تم اللہ کی رحمت اور شہادت کے مرتبے پانے کے لیے تم وہیں رک جاؤ تو یہ تقوی سے قریب تر چیز ہے۔ اگر کوئی وہاں سے نکل کے آ جائے لگنے سے پہلے پہلے تو اس معاملے میں کوئی کیا نہیں ہے، اس پر جبر بھی نہیں ہے۔ یہ سب حدیثیں اکٹھا ہو گئی تو بات پوری طرح واضح ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہیں سے پلٹ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی میں اس جگہ نہیں پہنچا ہوں جہاں پر طاعون پھیل رہا ہے، طاعون امواس۔ یہ امواس ایک جگہ کا نام ہے جو مشہور طور پر 18 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو یہ طاعون امواس کے نام سے، امواس میں لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو ابھی وہاں نہیں آیا، تو میں واپس پلٹ رہا ہوں، اور ابو عبیدہ سے بھی التجا کی کہ آپ معمولی انسان نہیں ہیں، آپ کو پوری امت کی ضرورت ہے، آپ پورے امت کے امین ہیں، آپ یا تو کسی اونچی جگہ میں جا کے یہ جگہ چھوڑ دیجئے جہاں وبا ہے، یا نہیں تو میرے ساتھ چلیے، ہم خود چلے جائیں گے، کسی اور کمانڈر کو ہم بھیجیں گے۔ تو اس معاملے میں ان کا ایمان اور ان کا ایمان عجیب معاملہ، وہ پورے اللہ والے ہیں، تو ہر چیز ہمارے لیے نصیحت ہے، اور حیران کر دینے والی باتیں ہیں کہ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں، جب ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے حضرت عمر پہ نکیر کی، حضرت عمر پہ نکیر کی، کہا کہ کیا تم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کرتے ہو عمر؟ تم واپس بھاگ کے مدینہ جانا چاہتے ہو طاعون سے بچنے کے لیے؟ تو حضرت عمر نے مسکرا کے جواب دیا کہ ابو عبیدہ کو، ہاں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جانے والے ہیں، بھاگ کے بھی اللہ ہی کی تقدیر سے جا رہا ہوں، لیکن جہاں جا کے رکوں گا وہ بھی اللہ ہی کی تقدیر سے ہے، تو وہاں بچانے کے لیے جہاں تک ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اطلاع ہمیں ملی ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ ہمارے لحاظ سے ہم جا کے خود وہاں پر کیا نہیں مول لینا چاہیے، اس وبا کو نہیں مول لینا چاہیے۔ لیکن ابو عبیدہ کا ایمان کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میں اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں، اور آ کے خصوصی طور پر نمازوں کے بعد دعا کرتے تھے، اے اللہ تیرے حبیب نے اس کو رحمت کہا ہے، اس رحمت سے مجھے بھی حصہ عطا کرنا، اس رحمت سے مجھے بھی حصہ عطا کرنا۔ اور وہ وہاں سے ٹلے نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے تو مرض ان کا شدت اختیار کیا، تو جیسے ہی شدت اختیار کیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر آپ کچھ بھی کیجئے، ابو عبیدہ جیسی شخصیت اس وبا میں موت کے منہ میں چلے جانا نہیں ہے، آپ کسی بھی طرح انہیں سمجھائیے، واپس آنے کی کوشش کیجئے۔ تو حضرت عمر نے انہیں لیٹر لکھا۔ لیٹر کیا لکھا؟ لیٹر یوں لکھا کہ ابو عبیدہ، عمر کی طرف سے خلیفۃ المسلمین ابو عبیدہ کے نام، کہ ابو عبیدہ ایک ارجنٹ کام ہے اور اس معاملے میں تم سے مشورہ کرنا ہے۔ جیسے ہی لیٹر پہنچے اسی وقت لیٹر کو نیچے رکھو، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، مدینہ پہنچو۔ اب یہ لیٹر جیسے ہی وہاں پہنچا، بات پہنچ چکی تھی کہ حضرت عمر ابو عبیدہ کو بچانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا عمر مجھے معلوم ہے کون سا ارجنٹ کام ہے جس کو تم بلاتے ہو، میں آنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمر مجھے معلوم ہے کون سے ارجنٹ کام کو تم بلا رہے ہو، تو مجھے آنا نہیں ہے، مجھے اس رحمت میں سے حصہ چاہیے، میں آنے والا نہیں ہوں۔ تھک ہار کے حضرت عمر بیٹھ گئے کہ ابو عبیدہ ماننے والے نہیں ہیں، یعنی ابھی کوئی عمر بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ کیا ہے، دیکھتے دیکھتے موت کے منہ میں جانا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک حدیث کو جو کہ وہ صحیح سمجھتے تھے، اور اس وقت ان کے اعتقادی لحاظ سے وہ اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، تو انہوں نے سب چیز کو ٹھکرا دیا، زندگی کو بھی ٹھکرا دیا، یہیں پر رہے، یہاں تک کہ ان کی آخری کنڈیشن انہیں خود معلوم ہو گیا کہ میرا آخری دن ہے، اب اس کے اوپر میں جی نہ پاؤں گا۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ حضرت معاذ بن جبل کو، یہ بھی بڑے نوجوان صحابی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ تھے وہیں پر، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس حد تک میری کوشش ہو سکتی تھی میں نے کمانڈرنگ میں عدل کیا، اور ہر ایک سپاہی کے ساتھ میں اطمینان بخش پیش آیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میرا آخری دن ہے اور اللہ کا بلاوا آنے والا ہے، اور میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے شہادت کا مرتبہ دے رہا ہے، اور میں یہ اللہ کی رحمت میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے جہاں تک دیانت و امانت میں سپاہیوں میں سب سے بہتر خیال کیا وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔
میں ان کو تمہارا امیر بناتا ہوں، اور ان کو نصیحت کی کہ معاذ اللہ سے ڈرنا اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی پر ہی توکل کرنا، اور اس کے بعد وفات پائی۔ اب حضرت معاذ اس سے بھی جوان تھے، حضرت معاذ بالکل نوجوان صحابہ میں تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ جب یہ یہاں پہنچے تو 35 کے دائرے میں تھے، بس 35 سال کے عمر کے تھے، اور ایسے وقت میں خوبرو جوان بھی تھے۔ عربوں کی جو جوانی اور جو خوبصورتی ہے نا، وہ حضرت معاذ میں جھلکتی تھی، اتنے خوبصورت ترین، اونچے اور لمبے، اور عربوں کی پوری خصوصیات ان کے اندر تھی۔ تو انہوں نے اس کو جیسے ہی سنبھالا، اپنے کمانڈر کی اس نصیحت کو نہیں بھولے کہ اللہ پر ہی توکل کرنا، تو وہ بھی دراصل اسی بات پہ ڈٹ گئے کہ نہ میں لشکر کو واپس لے جاؤں گا، نہ میں خود ہٹوں گا، اسی وبا کو میں بھی رحمت سمجھوں گا، میں بھی یہی رہوں گا۔ یہاں تک کہ وہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ معاذ کے اہل کے اندر اس رحمت کو داخل کر دینا، اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے دعائیں کر۔ انسان جب آ کر ایمان کو اپنے اندر راسخ پاتا ہے، دنیا کی بے رغبتی ہو جاتی ہے نا، پھر یوں کرشمے ہوا کرتے ہیں۔ جو دنیا کے لالچی کتے بنتے ہیں نا، انہیں موت ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ بغیر شروع کے ذبح کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اسے کیا ہے، بھاگنے میں جو کچھ بھی کرنا پڑے سب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسے موت نہ آئے، کیونکہ جو کچھ وہ آگے بھیجا ہوتا ہے نا، وہ کالے کرتوت موت کے وقت اسے سامنے نظر آتے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے بھاگتا ہے کہ کہیں کیا ہے، بچنے کی کوئی امید نکل جائے۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ موت آ رہی ہے اور اس میں خودکشی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ارے ایزی کا تو انتظار کر رہا تھا، اب اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ جو اچھے کرتوت، جو بھی اچھی چیزیں، جو اخلاق وہ آگے بھیجتا ہے نا، وہ سب اسے سامنے نظر آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ارے یہ دنیا کی زندگی کی جھنجھٹ سے تو پاک ہو رہا، کتنا بھی عیش و آرام کا رہے، بیت الخلا تو جانا ہی نہ پڑے گا اس کو، نہ اس کے لیے بھی کوئی ساتھی آ کے کیا دھلا کے چھوڑے گا اس کو۔ یہ تکلیف تو یہی نا، کتنا بھی تقلیم کا بادشاہ کیوں نہ ہو، بھوک لگی تو کھانا ہی نہ پڑے گا نا، یہ تکلیف سے نا ہے نا، پھر ہضم ہونا ہے نا، کھاتا پسینہ ہو جاتا، پھر بھی ڈلنا ڈالتا چلتا اٹھا کو، اسے کھانے میں کتنی تکلیف ہوتی، کھانے کے بعد ہضم کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی، کتنا بھی بڑا ہو کرنا ہی نہ پڑے گا اس کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، کتنا بھی بڑا ہو۔ آتا تو روکے چانا ہونے، ہنسلے کو کون آتا، کون تو بھی آتا ہنسلے کو نہیں آنا، کوئی ہنسلے کو آیا تو مر جاتا انہیں بہت جلدی۔ بچہ رویا تو ڈاکٹر کیا بولتے، صحت مند ہے، رویا نہیں، آواز نہیں نکالا تو یاد رکھیے 2-3 مہینے کی زندگی مر جائے گا، رویا تو صحیح بچہ ہے، صحت مند ہے، تو وہ آتا ہی رو کے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سانس لینے کی تکلیف سے، اصل میں روتا کیوں ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، روتا کیوں ہے وہ۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے روتا ہے اس وجہ سے ہے کہ شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کچوکا لگاتا ہے، اور صرف اس سے 2 اشخاص بچے دنیا میں، ایک مریم علیہ السلام اور ایک ان کے بیٹے حضرت مسیح عیسیٰ، کیونکہ ان دونوں کے واسطے ان کی اماں نے دعا کی تھی، نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ میں شیطان کی پناہ سے ان میری اولاد کو پناہ دینے کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اے اللہ ان کو پناہ دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مریم پیدا ہوئی تو شیطان پاس نہیں گیا، اور اسی طرح عیسیٰ پیدا ہوئے تو کچوکے نہیں لگایا۔ بقیہ ہر فرد کو کچوکے لگاتا ہے جس سے روتا ہے۔ سائنس یوں کہتی ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ اس کو زور ڈال کے سانس لینا پڑتا ہے، تو پھیپھڑے کے اندر اسے تکلیف ہوتی ہے، بچے کو روتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ماں کی سانس میں اس کی سانس چل رہی تھی۔ جیسے ہی نلی کٹی اور یہ باہر آیا تو پھیپھڑوں پہ زور پڑتا ہے، تو یہاں کا آکسیجن وہ لیتا ہے نا، وہ لینے کی تکلیف سے چیختا ہے، اور یہ جو چیخ شروع ہوتی ہے نا، مرتے دم تک اس سانس کی تکلیف میں رہتا ہی ہے۔ جب تک صحت مند ہوتے ہیں سانس آنی جانی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی، کیسے؟ لیکن جیسے جیسے مرض آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، نزا کی کیفیت شروع ہوتی ہے، یہی سانس کو اتنی تکلیف سے لینا اور دینا ہوتا ہے کہ گویا کہ تم کیا ہو، باریک سی نلی سے نکلتے ہو اور آتے ہو، اس طرح تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔
آخری جو عشقیاں ہوتی ہیں مرنے کی، اس میں بھی یہی سانس کی تکلیف ہوتی ہے، آخرکار رکتے رکتے انسان کیا ہے موت کے منہ میں جاتا ہے۔ تو کچھ کھائے نہ پیے، یہ سانس لینا بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہی تو ہے۔ تو تکلیف سے چھٹکارا کہاں ملا انسان کو؟ خواہ وہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی برا ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ والوں کو جب معلوم ہوتا ہے اللہ کے قرب کا زمانہ آتا ہے، اگر وہ خودکشی میں شامل نہیں ہے تو وہ پہلے گلے لگاتے ہیں کہ اللہ میں تو یہی تو تھے، یہاں کی زندگی کی ہمیں کیا لینا دینا، کیا رہنا ہے، تکلیف ہی کی تو زندگی ہے، کتنا بھی رکھ لو تکلیف ہی تو ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول کو بھی اختیار دیا، رہنا ہے تو رہ لو قیامت تک، آنا ہے تو آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں میں آ جاتا ہوں، دنیا کی زندگی سے کیا لینا دینا مجھے۔ یہی وہ چیز تھی جو اصحاب رسول اللہ کے سامنے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو کیا ہے خودکشی کے منہ میں جا رہا ہے، نہیں، انہوں نے وبا کو نہیں بلایا تھا، اور وبا کے سلسلے میں بات آ گئی تھی اللہ کے رسول کی کہ یہ رحمت ہے، تو انہوں نے کہا کہ بن بلائے موت آ رہی ہے، رب سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، یہ دنیاوی جھنجھاٹ سے چھوٹنے کا وقت آ رہا ہے، اے اللہ میں تیار ہوں آنے کے لیے، مجھے بلا لے۔ بس یہ دنیا کی زندگی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، پھر تو دنیا ہی ہے نا، آخرت تو نہیں بن جائے گی۔ تو ابو عبیدہ اسی لیے جان دیتی۔ حضرت معاذ بن جبل وہ نوجوان صحابی تھے، لیکن تھے اللہ والے اتنے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ان کے کھندے پہ ہاتھ رکھ کے مضبوطی کے ساتھ کہا کہ معاذ میں تم سے صرف اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں۔ یہ لفظ کسی صحابی کو نہیں بولا اللہ کے رسول نے، پوری زندگی میں کسی ایک صحابی کو الگ سے بلا کے نہیں بولا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ صدیق اکبر کے لیے بھی یہ الفاظ نہیں بولے۔ حضرت معاذ ایک واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بلا کے کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شاید یہ وجہ ہوگی، جہاں تک سیرتوں کا ناقص مطالعہ میں نے کیا ہے تو یہ طالب علمانہ ایک بات میں کہتا ہوں، یہ وجہ یہ ہوگی کہ صدیق اکبر آئے، عمر آئے، لیکن ان کی عمریں اسی وقت کیا تھی 40-45 کے دائرے میں تھی، ادھڑ عمر کے ہو چکے تھے۔ لیکن یہ نوجوان جب آیا تھا، بڑا نوجوان 17-18 سال کا تھا، اور اللہ کے رسول کی صحبت کو اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی نہیں چھوڑا۔ نوجوانی میں جو للہیت، جو اللہ کے لیے قربان ہونے کا جو جذبہ حضرت معاذ میں دیکھا، تو اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ توجہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ 17-18 سال میں بگڑنے کے 1000 امکانات ہیں۔ ایسے سال میں اللہ کی طرف رجوع ہونا اور ہمتن اللہ کے لیے صرف کر دینا یہ معمولی بات نہیں تھی، جس کے لیے حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، قاضی کے عہدے پہ مقرر کیا، اپنی زندگی میں یمن کا قاضی بنایا اور لوگوں کو بتایا کہ سب سے زیادہ شریعت میں حلال حرام کا جاننے والا کوئی ہے میری شریعت میں تو معاذ بن جبل ہے، اس سے پوچھو کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اپنی ہی زندگی میں یمن کا قاضی بنا کے بھیجا۔ ایسی شخصیت تھی اپنے لحاظ سے، اوروں کے نظر میں اتنے بلند تھے، لیکن اللہ والے لوگ اوروں کے نظر میں بلند ہوتے ہیں لیکن اپنی نظر میں اپنے آپ کو اٹھاتے نہیں پھرتے، اپنی نظر میں ہمیشہ معمولی انسان سمجھتے ہیں، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ غیروں کی نظر میں بہت بلند ہوتے ہیں، جو شیطان والے ہوتے ہیں نا، غیر تھوکتا ہے پھچے، سامنے ذری تھوڑی سی اہمیت دے دیتا ہے تو یہ سمجھ لیتا سب ایسے ہی دل سے اہمیت دے رہے ہیں مجھے، تو اپنی نظر میں بہت بڑا بنتا ہے، دوسروں کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے اس کے برعکس ہوتے ہیں، اپنی نظر میں ہمیشہ وہ عام بندے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالتا ہے وہ بہت اونچے سمجھتے۔ تو ایسے ہی معاذ ابن جبل اپنے آپ کو ایک سپاہی سمجھتے تھے، لیکن امت مسلمہ جانتی تھی کہ معاذ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ حضرت عمر تڑپتے تھے کہ معاذ آ جائیں محاذ چھوڑ کر، میری بات مان لیں، لیکن ادھر معاذ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے اور میرے اولاد کو اس سے محروم رکھنا، میرے اور میرے اولاد کو اس سے محروم نہ رکھنا، یہ چیز میرے اولاد میں بھی آئے۔ تو دیکھتے کیا ہیں، یہ تھے ہی 35 سال کے اوپر، تو ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا 13-16 سال کا نوجوان عبد الرحمن،
وہ انہی کے نظروں کے سامنے طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا اور انہی کے ہاتھوں میں جان دی۔ جب لوگ کیا ہے تعزیت کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے آئے تو حضرت معاذ بن جبل دعا کر رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی بڑی کبریائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تعریف ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو اس میں لے لیا، میں بھی تیار ہوں، اللہ مجھے بھی بلا لے۔ بیٹے کی وفات، جان جوان بیٹے کی وفات کون باپ برداشت کرتا ہے؟ یہ کرشمے تب ہوتے ہیں جب دل سے بالکل ہی دنیا نکل جائے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا کا بندہ نہ بنے۔ ایسی اخلاص، ایسی تندہی آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کسی میں؟ اگر یہ چیز ہمارے کسی ایک میں بھی آ جائے نا، سمجھیے کہ آدھی دنیا سدھر جائے گی۔ آج ہمارے اندر یہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے، خواہ دینداری کا نمونہ کیوں نہ ہو سامنے۔ یہاں دیکھو اخلاص الہیت کا یہ عجیب منظر کہ اپنے نوجوان بیٹے کو خود دعائیں کر کر کے بلائے کہ اے اللہ تو مجھے کیا ہے ہمارے خاندان میں یہ رحمت کو لا۔ اور عبد الرحمن بن معاذ جب پڑھے، خوش ہوئے، وفات ہوئی، خود جان ہاتھوں میں، تو تعریف کر رہے تھے کہ اے اللہ میری دعا تو قبول کر لی، اب مجھے بھی بلا لے، میرے بیٹے کے بعد میں رہنا ہی کیا ہے۔ یہی حال ہوا عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں بھی، ان کا بھی جان جوان بیٹا کیا ہے انہیں کے ہوتے ہوئے گزرا، اور انہوں نے دفن کیا کہ دعا کی کہ اے اللہ میرے سے زیادہ تقوی والا بندہ تھا۔ کون؟ خلیفہ خامس جن کو کہتے ہیں، وہ ان کا نوجوان بیٹا، 39 ایئرس کل زندگی ان کی، تو بچہ کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن بچے کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ وہ فرزند ہے جو مجھ سے زیادہ تقوی والا تھا، اللہ نے اس کو بلا لیا، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ میں بھی پہنچ جاؤں۔ اس دنیا سے کیا لینا دینا مجھے، حالانکہ وقت کا خلیفہ، پوری دنیا کے حکمراں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے دعائیں کی، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 روز نہیں گزرے وہ بھی اسی میں آئے، پھر وبا ان کو بھی پکڑی، طاعون کے مرض میں یہ بھی مبتلا ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بس 1-2 دن کا مہمان ہوں، اسی طرح خطبے کے لیے اکٹھا کیا اور سب کو بلایا اور کہا کہ لوگوں جہاں تک ہو سکا میں ایمانداری کے ساتھ تمہارے ساتھ چلتا رہا، آج شاید میرا آخری دن ہو، اب اس کے بعد تم کسی کو امیر بنا لینا، پھر اس کے بعد ہماری ملاقات تمہاری ملاقات جنت میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے وفات پائی تو عمرو بن عاص کو سب لوگوں نے اکٹھا کر کے بنایا کہ یہ بنیں گے۔ اب حضرت عمرو بن عاص نے دوسرا رویہ اختیار کیا، یہی صحابہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں انتہاؤں پر رکھا، صحابہ دونوں انتہاؤں میں نظر آتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں پہلے والا طریقہ اختیار نہیں کروں گا اور لوگوں کو زحمت میں نہیں ڈالوں گا۔ پہلا حکم یہ دیا کہ لوگوں پہلے آب و ہوا، اچھی آب و ہوا کو تلاش کرو، وہاں جاؤ تم، پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، سب جگہ تبدیل کرو۔ یہ ایک تقوی کی انتہا تھی، یہ ایک حفاظت کی انتہا تھی، دونوں میں حدیث کی گنجائش تھی، دونوں نے اس پہ عمل کیا۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ اپنے حبیب کے، اپنے رسول کے ایک ایک لفظ کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے پیدا کیا کہ اس کے پیروی کرنے والے بن گئے۔ تو ایک طرف یہ انتہا تھی، تو دوسری طرف اس انتہا میں حضرت عمرو بن عاص نے سب سے پہلے وہاں سے لوگوں کو لیا اور ایک اچھے فضا بہترین مقام پہ پہنچے اور کہا سب سے پہلے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین کو لیٹر لکھو اور بتاؤ کہ ہم کیا ہیں اس جگہ کو چھوڑ دیے ہیں اور اس کے بعد کیا ہدایات ہیں، ہم نے اچھا کیا ہے برا کیا، آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں۔ حضرت عمر کے پاس جب خط پہنچا تو حضرت عمر نے کہا کہ عمرو بن عاص بہت اچھا قدم اٹھائے تھے، میں یہی چاہتا تھا کہ عبیدہ کے ساتھ بھی، لیکن وہ اللہ والے اس کو ترجیح دیے، یہاں انہوں نے اس کو ترجیح دی، بہت اچھا کام کیا، تم آگے جاؤ اور دور جاؤ۔ تو یہ وبا آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، لیکن اس وبا کے اندر بڑے بڑے صحابہ گئے، بڑے بڑے صحابہ گئے۔ میں نے صرف 2-3 اشخاص کا نام لیا، لیکن بڑے بڑے صحابہ گئے۔ ایک الگ فہرست ہے کہ صرف یہ طاعون امواس میں کتنے بڑے صحابہ کیا ہیں فوت ہوئے ہیں۔ تو اس سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ اسی کے تسلسل سے مدینے پہ ہوا یہ
کہ جب شام سے پلٹ کے حضرت عمر مدینہ آئے تو بات یہ ہوئی کہ قحط سالی شروع ہو گئی، بارش نہیں۔ آج ہم اسی سے دو چار ہیں، بارشیں نہیں، اور یہ تنگی قحط دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا، اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگوں کو کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ گوشت کے لیے کوئی بکری کاٹی جاتی تھی تو گوشت کے بجائے صرف ہڈیاں ملتی تھی۔ جانور بھی اتنے سوکھ گئے تھے کہ ان کے پاس بھی گوشت نہیں تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عمر کا تو عجیب حال ہو گیا تھا، وہ رات دن روتے تھے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ میرے سے کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ جو رعایا کے لیے اس طرح کا ماحول اور ایسی قحط پڑی ہے، اے اللہ ہم کو معاف کر۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنا کھانا پینے کا خیال ہی چھوڑ دیا اور کھلے عام کہہ دیا کہ عمومی غذا حضرت عمر کی یہ ہوتی تھی کہ روٹی، وہ بھی سوکھی روٹی، لیکن اس کو چکنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کر لیتے تھے۔ آج بتائیے کوئی روٹی، وہ بھی سوکھی روٹی بغیر تیل کے، چپاتی جسے ہم بولتے ہیں، وہ بھی چپاتی بنتی تھی چھنے ہوئے آٹے کی نہیں، بلکہ آٹے کو بغیر چھنے جو کچھ بھی اس میں بھوسا ہوتا وہ سب ملا کے، تو موٹی بھدی روٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ زیتون کا تیل چکنا، زیتون کا تیل چکنا۔ اب کوئی بتاؤ ہم میں سے اچھا جو فقیر وہ بالکل ادنا ہے وہ بھی کھا نہیں سکے گا، نگل نہیں سکے گا، بغیر کوئی سالن کے صرف زیتون کے تیل میں ڈبا کر روٹی کھا لینا عموم معمول تھا حضرت عمر کا۔ لیکن جب قحط شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تیل استعمال نہیں کروں گا جب تک کہ ہر ایک میرے رعایا کے اندر لوگوں کو یہ تیل بھی پہنچ جائے۔ جب تک تیل نہیں پہنچتا میری رعایا کو سب کے لیے برابر تو میں تیل استعمال نہیں کروں گا۔ اب صرف وہ سوکھی روٹی کھانے لگے، اور وہ بھی کبھی کبھی آدھی کھاتے تھے، کبھی کبھی کیا ہے دن گزر جاتا تھا یہاں سے وہاں غلہ لینے کے لیے، لیکن کیا ہے اپنا کوئی خیال نہیں تھا۔ اصحاب رسول اللہ جو خاص کر کیا ہے مشیر تھے، حضرت علی جیسی شخصیت، حضرت عثمان بن عفان جیسی شخصیت، وہ سب پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین ایسے رہیں گے تو بہت جلد موت کو گلے لگا لیں گے۔ اب سب کمیٹی بن گئے، کمیٹی بن کے آ کے التجا کی حضرت عمر سے، اللہ کے لیے آپ پر نہیں تو ہم پر رحم کیجئے، آپ کو اپنی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم کو عمر کی بہت ضرورت ہے، ابھی اتنا جلدی اپنا نقصان نہ کیجئے، کم از کم اتنا تو کھائیے جتنا زندہ رہنا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا بوجھ تو نہیں ڈالا کہ تم خود اپنے آپ کو بھی کیا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، وہ خلیفہ ہی کیا خلیفہ ہے جو وہ اچھا کھائے اور رعایا کو وہ نہ ملے۔ کہا کہ آپ اچھا کھاتے ہی کیا ہیں، آپ تو کھاتے ہیں ایک روٹی اور اس زیتون کا تیل جس میں کچھ طاقت ہے، وہ زیتون کا تیل بھی آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ کو طاقت کہاں سے ملے گی؟ انہوں نے پوچھا کہ پھر تم گارنٹی دیتے ہو کہ میری رعایا کے ادنا سے ادنا مسلمان جھوپڑی تک بھی یہ زیتون کا تیل پہنچے گا تو میں زیتون کا تیل استعمال کروں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں، سب جگہ قحط پڑا ہوا ہے۔ کہا تو پھر میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے تیری رعایا کو تو زیتون کا تیل نہیں ملتا تھا اور تو کیسے کھا لیا، تو میں کیا جواب دیتا؟ تو انہوں نے منت سماجت کی کہ ڈاکٹر طبیب کہتا ہے، ایک مرض کی حیثیت سے سمجھیے کہ اگر آپ یہ غذا استعمال نہ کریں گے تو پھر تو کیا ہے آپ کے لیے خطرات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک وعدہ کرو کہ کہاں تک ہو سکے ان سب تک میری غذا جو میں کھاتا ہوں وہی غذا پہنچانے کی کوشش کرنے کے لیے میرے ساتھ تم بھی مدد کرو گے تو میں بھی حامی برتا ہوں کہ میں دراصل کیا ہے 2 اوقات میں سے ایک وقت کم از کم کیا ہے زیتون کے ساتھ کھا لیا کروں گا، ایک وقت پانی سے چک لیا کروں گا۔ تو تب کہیں جا کے مانے، تب کہیں جا کے اللہ والے لوگ آج آپ سوچ سکتے ہیں کوئی لیڈر ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں کوئی ایک عام انسان کر سکتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اس کو سب مورخین نے لکھا ہے، اپنے بھی لکھے ہیں، غیروں بھی لکھے ہیں، یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ دشمن بھی لکھا ہے۔ تو ایسے انہوں نے مانا، حتیٰ کہ ایک صحابی نے حضرت عمر کے پاس پہنچے، کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کے آیا ہوں، پیغامبر بن کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے، اب تو اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، تم کیسے پیغامبر؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا کیا خواب دیکھا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر سے کہو کہ جہاں تک میں نے عمر کو دیکھا وہ بڑے عقل مند اور ذہین تھے، لیکن آج اس قحط کے معاملے میں کیسے حال میں پڑے ہیں، کیوں عقل استعمال نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام ایسے ہی دیا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ ہاں ایسے ہی دیا۔ خواب میں تم نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں خواب میں ایسے ہی دیکھا۔ کب دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ کل کی رات میں۔ اچھا، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے خواب کی؟ کہا کہ یہی تعبیر ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین ہیں، فطین ہیں، اللہ کے رسول یہ پیغام دے رہے ہیں، اور اس معاملے میں آپ نے ذہن سے کام نہیں لیا ہے، یہ معاملہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر تعبیر نکالی، ہاں صحیح ہے، میں جیسے ہی یہ قحط سالی شروع ہوئی اپنے آپ کے گناہ میں ہونے کے احساس نے اتنا دبا لیا تھا کہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے جو کچھ پلاننگ کرنی تھی وہ پلاننگ چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے توجہ دلائی کہ تم تو اچھے پلانر ہو، پلاننگ کرنے والے ہو، تم نے دانش مندی کیوں چھوڑ دی؟ تو جیسے ہی ان کی کلک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں خواب میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ پوچھیں گے خواب میں دیکھ سکتے ہیں کیا فلاں ہے کیا، وہ الگ مسئلے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو، اس معاملے میں سلف سے لے کر آج تک سب متفق ہیں، جو زندگی میں دیکھا ہو وہ خواب میں ضرور دیکھ سکتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے جس نے دیکھا ہی نہیں اور آج اٹھ کے بولتا ہے میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہوں، تو اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو کیسے سمجھا جس کو دیکھا وہ اللہ کے رسول ہی ہیں؟ وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جس نے پہلے بھی دیکھا ہو اور اللہ کے رسول کے بعد خواب میں دیکھا ہو تو وہ شیطان کبھی اللہ کے رسول کی شکل میں نہیں آتا ہے، وہ خواب میں اللہ کے رسول ہی کو دیکھا ہے۔ صحابہ کا دیکھنے کا اتفاق ہے، ہاں غیر صحابی کا دیکھنے کا اختلاف ہے، یہ اور بات ہے کہ اس میں بھی صحیح رائے یہ ہے کہ ہر مسلمان نیک صالح اللہ کے رسول کو دیکھ سکتا ہے، خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ اس معاملے میں کئی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، خیر اس سلسلے میں اب بحث کا وقت تو نہیں ہے، میں نے صرف یہ بتا دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات اٹھے کہ بات یہ کہاں کی من گھڑت کے دے، نہیں، یہ ابن کثیر باقاعدہ لکھے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، اور یہ بات کیا ہے قرآن و حدیث سے کوئی ٹکرانے والی بات نہیں۔ تو حضرت عمر نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ اپنے غم کو چھپایا، تدبیر میں لگ گئے۔ تدبیر انہوں نے سب سے پہلے یہ کی کہ اس طرف مصر میں عمرو بن عاص تھے اور اس طرف وہاں پر ایران اور اس میں خالد ابن الولید جہاں چھوڑے تھے وہاں سعد ابن ابی وقاص تھے، اور ادھر طرف کیا تھے، یہ نئے امیر تھے عمرو بن عاص، ادھر کا سنبھال رہے تھے، اور مصر کا بھی کیا ہے بہت ہی بہترین باغوں والا ایریا تھا۔ تو ان کو لیٹر لکھا کہ تمہارے ہاتھ سے جو ممکن ہو سکتا ہے امت مسلمہ کی مدد کرو، یہاں پر سخت قحط پڑا ہوا ہے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے غلے کے اونٹ جمع کیے، کہیں کہیں ایک ایک قافلے میں 18 اونٹ، کسی میں 19-20 اونٹ، کسی میں 30 اونٹ، صرف غلہ اناج، پھر اس کو باندھا اور یہ قافلے روانہ ہوئے مدینہ آنے کے لیے۔ جب یہ مدینے کے اندر آتے تو حضرت عمر اس طرح کہ اپنا ہوش ہی نہیں رہتا، ایسے قافلے کو ریسیو کرتے اور ایک ایک قافلے میں سے جو اناج نکلتا ان کو ڈھیر کر کے بیٹھ کے ایک ایک فقیر کے گھر، ایک ایک نادار کے گھر، ایک ایک مجبور کے گھر یوں بھاگتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ کوئی غلام ہے جو دوسروں کی کچھ کر کے پیسہ لے رہا ہے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین یہ احساس کے تحت کہ میری رعایا ہیں، میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا، میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا۔ ایسے ہی زمانے کا واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت تھی، جب حضرت عمر رات کو گشت کو نکلے تو دیکھا کہ وہ کیا ہے، بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں اور یہ بیٹھی آگ ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے، آگ میں کچھ ہانڈی رکھ کے آگ میں پکا رہی ہے۔ حضرت عمر قریب آ کے جھانک کے دیکھے تو اس میں پانی ابل رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور تو پانی کیوں ابال رہی اتنی رات کو؟ کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی ہے چیز ہی نہیں، تو میں نے دھوکہ دینے کے لیے، بچوں کو دلاسا دینے کے لیے یہ ہانڈی چڑھا رکھی ہے اور ان سے کہہ رہی ہوں کہ بیٹو ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، کھانا تیار ہو جائے گا، میں یہ کہتی رہوں گی اور بچے بلک بلک کے روتے روتے سو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں بھی سو جاؤں گی، یہ انتظار میں میں نے ہانڈی چڑھا رکھا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ عمر تیری رعایا اس طرح ہے تو تو برباد ہی سمجھ۔ پھر اس کے بعد دوڑے دوڑے گئے، جو کچھ غلہ موجود تھا بیت المال میں، ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے، کہا کہ غلام سے
کہ یہ بوجھ جو بھی ہے روٹی بنانے کا جتنا سامان ہے وہ سب کا سب اٹھاؤ اور میرے کھندے پہ رکھو۔ تو غلام نے کہا کہ میں کس وجہ سے ہوں، میرا کام کیا ہے، آپ کیوں رکھ کے چلیں گے، میں غلام ہوں آپ کا، میں رکھ کے چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ غلام نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین خواہ مخواہ اپنے آپ کو کیوں جال لیتے ہیں آپ، میں تو غلام ہوں، میں اٹھا کے لاتا ہوں وہاں تک۔ کہا کہ کیا حشر کے میدان میں بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو وہاں سے انہوں نے خاموشی اختیار کر، تو انہوں نے اپنے پیٹھ پہ خود رکھا سامان روٹی بنانے کا اور سیدھے پہنچے، اس عورت کو دیا اور خود بیٹھ کے روٹی بنتی دیکھی، اور سب کچھ ہو کے بچے روٹی کھا کے جب اچھلنے کودنے لگے تو آنسو نکل پڑے حضرت عمر کے، اور کہا کہ کیسے خوش ہیں جب میری وجہ سے کسی کو کھانا مل گیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے خوش ہو جائے گا، میری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے عورت سے کہا کہ صبح سویرے پھر میرے پاس بھی آنا، میں بتاتا ہوں گھر کا ایڈریس۔ یہ نہیں کہا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، کہا کہ میں گھر کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں، وہاں آنا، میں کوئی اور بھی کچھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں کیا بولوں عمر کو، اصل میں خلیفۃ المسلمین کو تو آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ عمر ہی ہیں، وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ عمر کام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ عمر کو تو نہیں ہونا چاہیے خلیفۃ المسلمین، اگر کسی کو ہونا چاہیے تو آپ کو ہونا چاہیے۔ تب غلام نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہی ہیں خلیفۃ المسلمین۔ تو حضرت عمر نے ڈانٹا، کہا کہ تجھے کون کہا تھا کہ تو کہے، میری نیکی کو میں چھپانا چاہتا تھا۔ ہم ہوتے تو پہلے پوسٹر میں لگتا ہے فوٹو پکڑ کے، ہاں اس کے لیے بھی سیاست استعمال کرتے۔ عجیب بندے ہم بن گئے ہیں، وہ اللہ کے بندے تھے۔ تو غرض کے میں بتا رہا تھا کہ حضرت عمر کو پھر اس کے بعد جب سوچ آئی کہ یہ اشارہ کہاں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی وجہ سے فوری طور پر انہوں نے ہر جگہ اپنے کارندے بھیجے جو باہر تھے، اور غلہ جب آنے لگا مدینے میں تو ایک حد تک سکون ملا، لیکن ابھی بھی بارش نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد اسی صحابی کو پھر بلایا، کہا کہ اپنا خواب دہراؤ۔ تو خواب دہرائے تو بولے کہ دانش مندی کی طرف اشارہ کیا ہے، تو ایک تو میں نے ایک کام کر دیا ہے، دوسرا کیا کام ہو سکتا ہے جو دانش مندی کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کہیں یہ خطا تو نہیں ہو گئی کہ اب تک آپ نے نماز استسقا نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، میں نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی تھی کہ یہ بارش مانگنے کی ایک نماز ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے نماز۔ اصل میں سقا اسقی کا مطلب ہے پانی پلانا، استسقا پانی مانگنا، یہ خاص ایک نماز ہے، نماز استسقا۔ جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز استسقا پڑھائی ہے، اور ہمیں بھی حکم یہی دیا ہے کہ ہم دراصل کیا ہے، نماز استسقا سے واقف ہی نہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، اور کبھی کبھار ایک دو مرتبہ ہو گئی کہیں تو پھر کوئی نہیں مانگتا، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ جتنا ہو سکتا سب کو جمع کرنا ہے، بہت بڑی جمعیت جمنا ہے، پھر اپنے اللہ کے حضور معافیاں تلافیاں مانگنے کے بعد یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے دعا کرنا ہے، تو بارشیں ہوتی ہیں۔ اور اس سے پہلے کے زمانے میں بہت ہوتی تھی ایسا، ہندوستان میں جب بھی قحط پڑتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو دیندار لوگ تھے، بزرگان دین تھے، وہ نماز استسقا پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، اور جیسے جیسے نماز، بعض اللہ والے تو ایسے بھی تھے کہ ایک نماز پڑھی گئی بارش شروع ہو گئی، یہ ان کی کوئی کرامت نہیں تھی۔ اس وقت اتنے کم گنہگار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز سے ہمیں قبول کر لیتا تھا کہ چلو جی یہ آ گئے۔ آج تو ہم بہت بڑے کیا ہیں، باغی غدار ہو گئے، ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے۔ ایک نماز استسقا سے کچھ ملنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بار بار استسقا پڑھنا چاہیے، بار بار استغفار بھی کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات پانی کے واسطے، قحط کے واسطے، جو میں نے خطبے کے شروع میں تلاوت کی تھی وہ آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سورہ نوح کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے کہ کیسے تمہارے مال میں بڑھوتری ہو، تمہارے رزق میں بڑھوتری ہو، تمہاری اولاد میں بڑھوتری ہو، اس کا ایک ہی نسخہ ہے۔ کیا نسخہ ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم استغفار کرتے اپنے رب کی، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم پاتے وہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور موسلا دھار زبردست بارش بھیجتا وہ تمہارے لیے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اس بارش کے ذریعے تمہارے مال کو بھی بڑا کر دیتا اور تمہاری اولاد کو بھی بڑا کر دیتا۔ اسی وجہ سے حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص
شخص آ کے بولا کہ حضرت میرے 15 سال ہو چکے ہیں شادی ہو کے، اولاد نہیں ہوئی، اولاد کے لیے کوئی نسخہ بتائیے. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ جا کے استغفر اللہ کثرت سے پڑھ، اولاد ہوگی. دوسرے نے آ کے کہا کہ دیوالا ہو چکا ہوں، مال پورا کا پورا لٹ چکا ہوں، مال آنے کی کوئی امید نہیں ہے، بڑی تنگ دستی میں ہوں، کوئی نسخہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھ، تجھے مالداری آئے گی. تیسرے نے آ کے قحط کی شکایت کی اور کہا کہ بہت قحط ہے ہمارے علاقے میں اور باغات سوکھ چکے ہیں، کوئی نسخہ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھ، موسلا دھار بارش شروع ہوگی. اب جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ 3 مختلف آدمی آئے، ایک نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی لیکن نسخہ ایک ہی دیا استغفر اللہ. دوسرے نے آ کے یہ شکایت کی کہ تنگ دستی ہے لیکن نسخہ ایک ہی دیا استغفر اللہ. تیسرے نے آ کے ڈیفرنٹ شکایت کی، قحط کی، لیکن نسخہ ایک ہی دیا حکیم نے. آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ یا امام آپ نے تینوں کو ایک ہی بات کہا حالانکہ مختلف پیشنٹ تھے. تو کہا کہ کیا تم اللہ کی اس آیت کو نہیں پڑھے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. قحط والے کو کہو کہ سب سے زیادہ استغفار کرے، اللہ موسلا دھار بارش برسا دے گا. تو اسی وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ استغفار پڑھو. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. تنگ دستی والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ استغفار پڑھو، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی. اسی وجہ سے میں نے اس کو کہا کہ استغفار پڑھ، تجھے مال آئے گا. پھر فرمایا کہ وہ بنین، بچے دے گا، اولاد بڑھائے گا. تو جو بے اولاد تھے اسی وجہ سے اس کو کہا اولاد نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ پڑھ، زیادہ اولاد ہوگی. یہ نسخہ آج بھی ہے. اسکین کے ڈاکٹروں کے چکر میں مت رہیے. ہاں کر لیجئے، علاج کرنا ہے، لیکن جو لوگ اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں نا، ان کو بھی پورے اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں 1 سال اپنے اوپر لازم کرو استغفار کا. دیکھو پھر تمہارے گھر میں بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے یا نہیں. بیٹا ہوتا ہے کا مطلب میں بھی بیٹے کو چاہتا ہوں یہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ اولاد ہوتی ہے یا نہیں، وہ بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے، جو بھی ہو. لیکن اللہ اولاد دیتا ہے ضرور بھی ضرور، استغفار کی کثرت ہو. تو یہ چیز بھی حضرت عمر کو بتائی گئی، کہیں ہم نے اس میں کوتاہی تو نہیں کر دی. تو حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح بات، استغفار کا ورد زیادہ کرو اور استسقاء کا اہتمام کرو. اب حضرت عمر نے سب مدینے کو اکٹھا کیا، سب مدینے کو کہا کہ نماز استسقاء الصلاۃ جامعۃ، میں نے پہلے بھی کہا تھا الصلاۃ جامعۃ، جمع ہونے والی نماز، آؤ اکٹھا ہو. تو نماز استسقاء کے لیے سب جمع ہو گئے. حضرت عمر نے نماز پڑھائی، پھر دعا کے لیے بیٹھ گئے. بخاری کی روایت کے اندر یہ موجود ہے، دعا کے لیے بیٹھ گئے. حضرت عباس جو اللہ کے رسول کے چچا تھے ان کو بلا کے پاس بٹھا لیا، پھر ہاتھ اٹھا دیا، کہا کہ اے اللہ جب بھی قحط ہوتا، جب بھی مصیبتیں ہوتی، جب بھی ہمیں مانگنا ہوتا، تیرا رسول ہمارے درمیان جب تک تھا ہم انہی کے پاس جا کے ڈائریکٹ لے لیتے وسیلہ. صالح انسان جب موجود ہے وسیلہ لے سکتے ہیں. ہمارا اعتقاد ہے ہم وسیلے کا انکار نہیں کرتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بزرگان دین کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں تو بالکل غلط ہے. میں علی الاعلان کہتا ہوں اور اہل حدیث کے ایک چھوٹے سے امیر ایریے کے امیر ہونے کے حیثیت سے کہتا ہوں کہ اہل حدیث کا مسلک و منہج یہ نہیں ہے کہ صالح لوگوں سے ڈائریکٹ وسیلہ نہیں لے سکتے. ہم صرف اس کے قائل نہیں ہیں جو مر جاتا ہے اس کا وسیلہ نہیں لے سکتے ہیں، جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا وسیلہ نہیں لے سکتے. جو موجود ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے صالح ہے اس سے دعا کروا سکتے ہیں. اللہ کے رسول سے کرواتے تھے. اللہ کے رسول کے بعد یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو حضرت عمر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ جب تک تیرا رسول ہمارے درمیان رہا ایسے مسئلوں پہ ہم تیرے رسول سے دعا کرواتے تھے. آج تیرا رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، حالانکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، قبر مبارک بالکل پیچھے تھی. صرف اتنا بھی کہہ دیتے کہ اس صاحب قبر کی وجہ سے بارش برسا، مسئلہ ختم ہو جاتا تھا. کیوں نہیں لیا وسیلہ؟ کہا حضرت عمر نے جب تک تھے ہم نے رسول سے کروایا، لیکن اے اللہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن تیرے رسول تیرے حبیب کے چچا موجود ہیں عباس، ان سے ہم کرواتے ہیں. اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر بارش برسا. پھر حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجئے. انہوں نے دعائیں کی. ابھی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی سے ہم نہیں نکلے کہ مدینے کی گلیاں جل تھل ہو گئی بارش سے. اب جو لوگ پوچھتے ہیں نا بار بار
ہم صالح لوگوں کا انکار کرتے ہیں، ہم باغی ہیں، ہم گستاخ رسول ہیں، تو سب سے پہلے عمر کا نام لاؤ اندر، پھر دیکھتے ہیں تمہاری جرات ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر لاؤ گے تو ایمان بھی چلا جائے گا تمہارا۔ گستاخ رسول میں اگر تم سمجھتے ہو کہ مردے سے وسیلہ لینا جائز ہے، تو پھر اللہ کے رسول سے عمر نے کیوں نہیں لیا اس وقت جبکہ وہی موجود تھے مدینے کے اندر؟ اگر نہیں لیا اور ان کو بھی تم گستاخ کہتے ہو تو یاد رکھو تم ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہو۔ صحابی کے ایمان میں کوئی خلل کرتا ہے تو اس کا ایمان 100% خلل ہو جاتا ہے۔ یہی اسوہ ہے ہمارے واسطے آج بھی کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ زندوں سے آپ سمجھتے ہیں کوئی اللہ والا ہے، کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جاؤ اس سے کہو دعا کرو لو۔ ہم خود کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرو، ہم ادنا سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو، ہم ہر مسلمان سے کہتے ہیں، یہ تو جائز وسیلہ ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے دوسروں سے۔ جو چلا گیا اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے نام کے وسیلے سے اگر لینا ہوتا تو سب سے بڑی ضرورت حضرت عمر کو 18 ہجری میں پیش آئی، لیکن نہیں کیا۔ ہاں حضرت عباس زندہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو انہوں نے مانگا اور اللہ نے بارش دی، اور ایسا کئی بار ہوا، تب بھی جو موجود تھے انہی سے وسیلہ لیا گیا۔ تو وسیلے کے لیے ہماری منمانی نہیں چلتی مسلمانوں، جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا وہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو یہ دو بڑے واقعات ہیں جو کہ آزمائش کے اعتبار سے مسلمانوں کو 18 ہجری میں پیش آئے۔ ایک طرف ادھر طاعون امواس، اس بات کو یاد رکھیے، نوٹ کیجئے، طاعون جس جگہ آئی تھی وہ امواس تھا، طاعون امواس، جس میں بڑے بڑے صحابہ جو گئے تھے ان میں ایک معاذ ابن جبل ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، معاذ ابن جبل کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ گئے تھے۔ اور اسی طرح کیا ہے، اس طرف مدینے کے اندر عام الرمادہ، اس کو کہتے ہیں قحط کے سال کو عام الرمادہ۔ رماد اصل میں کہتے ہیں خاک کو، خاکستر جو اگر ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، جیسے کوئی لکڑی جل گئی تو اس کا جو خاک ہوتی ہے اسے، تو یہ رمادہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایسی شدید دھوپ تھی اور بالکل پانی نہیں تھا، تو ہوا چلتی تو یوں محسوس ہوتا کہ دھواں چل رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا اس سال کا نام ہی کیا رکھے، عام الرمادہ، رمادہ والا سال، قحط والا سال۔ اور یہ کیسے فروع ہوا کہ ایک طرف تدبیر کی تو معلوم ہوا اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ تدبیر کرنا چاہیے۔ خالی دعاؤں پر انحصار ایک حد تک چل جاتا ہے، لیکن خالی دواؤں پر انحصار انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ بات سمجھو، خواہ وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری، دونوں سائملٹینیسلی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ، یہ سب سے اہم فائدہ۔ دعا بھی کرو، دوا بھی کرو، لیکن کبھی کبھی دوا نہیں کرتے اللہ توکل پہ، اللہ توکل پہ ہو سکتا ہے دعاؤں سے اچھا ہو جاؤ، لیکن خالص دواؤں پر انحصار کرو تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہی حال آج ہمارا ہے، ہم نے دعائیں چھوڑی۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو خالص دواؤں پہ اعتبار کرتا ہے، آخرکار پیسہ بھی جاتا ہے، زندگی بھی جاتی ہے۔ دوسرا ایک طبقہ ہے جو اس معاملے میں خالص دعاؤں پہ اعتبار کرتا ہے، دوا کرتا نہیں۔ آپ پوچھیں گے ایسا ہے؟ میں بتاتا ہوں، دیکھیے، بخار آئے آپ کو، آپ بولتے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جی، انجیکشن لینا ہے۔ کوئی یہ نہیں بولتا کہ مولوی صاحب بخار آپ کو ہے ذرا دعا کر دو مجھے، کیوں تو یہ بولتا نہیں بولتا، انہیں بولتا ڈاکٹر کا نہیں جانا، دوا لینا۔ اچھا، اب دوسری شکل کیا ہو گیا، رات میں اٹھ کو اچانک چیختا ہے، دیوانے کاما کرتا ہے، اسے لے کو چیدہ مشائخ نے، ارے بھائی ڈاکٹر کا نہیں جاؤ نا بھائی، اس کے واسطے بھی سائیکیٹرسٹ ہی نہیں، ہاں وہ سب نہیں، اس کے اوپر جن کا سایہ، کیسا جی معلوم ہوگا تو جن کا سایہ، وہ بھی تو ایک بیماری اتنا جی۔ یہ نہیں کہ پڑھوانا نہیں ہے غلط ہے، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، پڑھوانا ہے جائز ہے، لیکن صرف ایک طرفہ کر کے کیا کر دینا، اس کو چھوڑ ہی دینا کہ صرف دعاؤں کے اوپر ہی اس کا علاج ہے، دوائی نہیں کرنا تو پاگل سے پاگل تر بن جاتا ہو۔ اس کے بعد اب ان کو پیسہ لینے کا اچھا بڑا بہانہ ملتا، آج اتنا لاؤ سبا اتنا لاؤ بول کے لے لے جیب میں رکھتے رہتے، پھو پھونکتے رہتے۔ وہ کون سا پھو پھونکتے معلوم نہیں، ذرا جنے تو کم از کم کیا ہے کچھ پڑھ کے پھونکتے، ذرا جنے پڑھتے نہیں، ان کو پڑھنا معلوم نہیں، انہوں خالی کیا ہے خالی ہوا پھونکتے اوپر سے، لیکن پیسہ دونوں طرف ملتا۔ تو اب انہیں دیکھا کون ہے، +2 فیل ہوتا 10 فیل ہوتا نا، انہیں دیکھا ہاں
اچھے اچھے ڈاکٹر نہیں کما سکتے ہی، ایسا کمائی ہے، میں بھی ڈال لے کوئی بیٹھ جاتا ہوں ایک حجرا، +2 بھی نہیں پاس سے، لیکن فل پیسہ کما لے سکوں. ایسے کتنے کی بڑے بڑے بلڈنگیں بنا کو رکھیں جن کو الف با بھی معلوم نہیں، نہ انگلش کا معلوم نہ اردو کا معلوم، ہاں کچھ بھی نہیں معلوم. وہ بولتے نا وہ پیٹ چیرے تو الف نہیں بول کو، ویسا پیٹ چیر کو دے تو الف بھی نہیں رہیں گا اندر. وہ حالت کے کیا بولتے جھبا خبا پہن لے کو، تلپا پہن لے کو، پھو 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 کر لے کو، خود بتاں جما لے کو بیٹھ گئے گا تو وہاں سے نکل کو ایک عورت آنی شروع ہوتی. پہلے عورتاں مرداں گرداں نہیں آتے، چھپ چھپ کو لے لگاتے انہوں. ایک آئی تو دوسری آتی، دوسری آئی تو تیسری آتی، اس کے اوپر جھوٹے میں گئی تھی کیا معلوم کیا انہوں خالی ہاتھ لگا میرا بچہ اچھا ہوگا. دوسرے دن پھر خیال کرے نا وہ نہیں بولتی، اس ٹائم وہ اچھا ہوا، وہ کہیں وہ شیطان کے ڈر گر سے اچھا ہوگا رنگا، انہیں بھی شیطان انہیں بھی شیطان، ذرا اچھا ہوگا رنگا، لیکن دوسرے دن پھر برباد ہوا نا وہ معلوم نہیں. تو یہ ہمارا کیا ہے، دو طرفہ رویہ ہے، اصل میں غلط ہے. اس سے عوام بڑی بھٹکی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں جیسے بخار بیماری سمجھ کے جاتے ہو ڈاکٹر کنے، ایسے ہی دیوانہ پن شامل ہوتا ہے تو جاؤ سائیکیٹرسٹ سے علاج کرو، صبح شام کی دعائیں پڑھو. یہ رقیہ تلاش کر، رقیہ کرتے کرتے ہونا اس کے اوپر کیا ہوگا، اہل حدیث رقیہ بول کے شروع ہو رہا ہے. اب وہ کیا کرتے کتاب و سنت سے پڑھتے کرتے، انہوں بھی جیب میں پہلے پتہ لے لے کو پڑھتے، بغیر پتے کے نہیں پڑھتے، انہوں بھی پہلے لے لینا ان کے پاس سے ان کی فیس دینا. بھائی یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ قرآن سنت پر چلنے والے کتنے لوگوں کو اللہ کے رسول نے رقیہ کیا تھا، یا کتنے صحابی تھے جو رقیہ کرنے والے تھے؟ قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل بتاؤ. ہاں جائز حد تک ابو سعید خدری کو ہی معلوم نہیں تھا وہ رقیہ ہے. ایک جگہ گئے تھے، سام کاٹ لیا تھا وہاں کے سردار کے بیٹے کو، تو وہ آ کے پوچھا کوئی ہے بھائی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو جی میں ہوں، آؤ. پہلے ہی کھانا نہیں دیے تھے، مہمان نوازی نہیں کیے تھے، اس وجہ سے کہا کہ ابو سعید خود بخاری کی روایت ہے. انہوں نے کہا کہ چلو جی میں آتا ہوں. تو وہ گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، وہ جو زہر نے کاٹا تھا اچھا ہو گیا. اس نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے. تو اس نے کیا کیا، 30 بکریوں کا مندہ دیا. تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے بولے اللہ کے رسول میں گیا سورہ فاتحہ پڑھا اچھا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے اچھا تجھے کیسا معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھا تو اچھا؟ نہیں ہے سچ گیا پڑھا اچھا ہوگا، میں کیا کروں؟ تو بولے کہ تب میرا حصہ بھی لا، میں سکھایا تجھے سورہ فاتحہ. یہ ایک واقعہ ہی ملتا ہے پورے سیرت میں جس میں اتفاقیہ رقیہ پڑھ دیا گیا. اب کیا کرتے ہیں، اسے الگ سے بنا کے ان کے نامہ کے ساتھ انہوں کاڑا چھاپ لیتے. رقیہ پڑھنے والے کہتے کتاب و سنت سے ان کو کانٹیکٹ کرنا کہتے. اب انہیں کیا کرتا ہے، انہیں مانتا نا کتاب و سنت کو، انہیں بھی پہلے انہوں کیسے مولوی صاحب اہل حدیث کی نہیں کی، اہل حدیث سے تو نہیں رہے تو کیا ہے با، یہ علاج ہی نہیں نا. گھر میں کیا کی آواز سنائی دیا کرتے رقیہ پڑھنا کی مولوی صاحب. اب کیا بولتے ہیں کی رے کون تھی بھاگا رنگا چور گیر رنگا، اللہ کا فضل تیرے گھر میں آگو چورایا نہیں، آواز سنے تو رقیہ پڑھنا کیا؟ وہ یہ ایک عام بیماری پھیل رہی ہے ہمارے ہاتھوں میں. رقیہ پڑھو رقیہ پڑھو رقیہ پڑھو. رقیہ پڑھانے کا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں خود دعائیں سیکھی کہ تم پڑھ لو، تم خود ہی محفوظ کر لو. یہ تھا، یہاں تک تھا بس. تو جو بیماریوں کو دوا اور دعا کی ضرورت ہے اس کو بعض بیماریوں میں صرف دعا کو مخصوص کر دینا اور بعض کو کیا ہے دوا سے مخصوص کر دینا، اسی سے ہمارا یہ پاگل پن بڑھتا جا رہا ہے. بخار بھی آئی تو دعا کرو، پھر ساتھ میں جا کے دوا کرو. بخار بھی آئی، رقیہ کی 2 آیتیں ہیں پڑھ کے پھونکو، بخار چلی جائے گی. کتنے لوگ کرتے ہیں کام؟ نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، سیدھا لے لو 500 روپے خرچہ، فیس 200-300 روپے، دوائیں چپکے تھے بھی انہیں 2 روپے کے دوائیں 500 روپے کی لکھو جاتا. بازوت میڈیکل رکھتا، وہاں سے لینا کا تھا. وہ جا کو دوسرے میڈیکل والے بتایا تو بھائی ایسے نام کی کیا بھی دواش نہیں ہے نا بھائی کہتا انہیں، وہ کوڈ ورڈ رہتے، اسے بھی اسے معلوم ہو میڈیکل والے کچھ انہیں یہ لکھا کا تو انہیں وہ دینا کر بول کو. یہاں سے بھی کماتا فیس میں بھی، وہاں سے بھی کماتا میڈیکل میں بھی. ہمارے لوگوں پاگل بن گئے کی جی دعا پڑھ کو پھونک ڈالو، 1-2 دن دیکھو دعا پڑھ کو پھونکو، اچھی نہیں ہوتی تو بلا جاؤ، پہلے دن بلا لو، بھاگنا کیا ضرورت ہے، کیوں خواہ خرچہ کر لیتے ہو؟ یہ سب میں آزما کو ہوں سب بولتا ہوں، تم نہ اچھا نہیں لگی تو کیا ہی پسند ہے، روز جاؤ ڈاکٹر کنے کتنا ہونا دے، اس میں کوئی کیا نہیں بولتا، آپ کو کیا ہے روکتا نہیں ہوں، لیکن میں نے خود کیا ہے میرے بچوں پہ آزمایا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ بھی دعا کی چیزیں ہیں. پڑھ کے پھونکو اچھے ہو جاتے. کبھی کبھی رات میں اٹھ کے روتے، پریشان کر دیتے، ماں باپ پریشان ہوئے، کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی شیطانی وسوسے بچے عورتوں کو زیادہ پکڑتے ہیں، زیادہ اثر ہوتا ہے، پڑھ کے پھونک دو، آرام ہو جاتا، بچے کو سو جاتا ہے اس کے بعد. تو یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے غرض. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.